رہبر کو ووٹ دینا، قدم قدم پر جو رہبر ہو تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا، قدم قدم پر جو رہبر ہو، گلی گلی سے جو باخبر ہو، 1200 کمیٹیوں کا خدمت کے کام سر انجام دینے والا، گلی گلی ہر چوک چوراہے اسلام آباد بھر کے اندر بیوہ اور یتیموں کا درد لیے، نوجوانوں کی بھی تربیت کرتے ہوئے قوم و ملت کے لیے جو کام اس قوم اور ملت کے لیے اچھے اور ممنون ثابت ہوتے ہیں، ان کا درد لے کے دن رات اپنے کارکنان کو، کبھی رات کو میٹنگ، کبھی دن کو میٹنگ، کبھی آپ کے پاس، کبھی ہر چوک چراہے میں، ہر سیکٹر میں، یہ ہمارا قائد خادم اسلام آباد ہر وقت دن رات آپ لوگوں کے بیچ میں ہے۔ تو بھائیو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں قبل اس کے کہ میں اپنے قائد کو دعوت دوں، آپ نے کھڑے ہو کے جھنڈے لہرا کے آپ نے خادم اسلام آباد کا استقبال کرنا ہے، نعروں کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان مرکزی مسلم لیگ زندہ باد، کرسی والوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، کرسی والوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ مزہ نہیں آ رہا چوڑی والوں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا جو میرے وطن کے نصیب میں بھی سکون راحت قرار آئے۔ خدا کرے میرے وطن پر لٹائیں رحمت کی روز برسے، میرے وطن کا نہ ملے ویزا، یہ اہل یورپ کی ویزا کو ترسے۔ تشریف لاتے ہیں نعروں کی گونج میں خادم اسلام آباد NH 40 کے امیدوار قومی اسمبلی چودھری شفیق الرحمان بڑے صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کرسی پہ کھپا، کرسی پہ کھپا، چودھری شفیق الرحمان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ چودھری شفیق الرحمان، چودھری شفیق الرحمان، چودھری شفیق الرحمان، جھنڈوں کا لہراتے ہوئے استقبال کریں۔ قائد ہمارا چودھری شفیق الرحمان ہے۔ اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں چودھری شفیق الرحمان بڑے صاحب۔ خادم اسلام آباد، خادم وطن ہے، خزاں میں بھی خوب رونق چمن، منزل حسین مگر ہے راستہ کچھن، اس سفر میں ہی وہ میرے کاروان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں اپنے معزز بھائیوں کا جو پنڈال میں تشریف فرما ہے اور اپنے قائدین کا جو سٹیج پر موجود ہے، اپنے نوجوانوں کا، بچوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں آپ کی یہ محبتیں، یہ بے لوث آپ کی یہ جو دلوں کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ محترم بھائیو، ہم جس ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں وہ لوگ جو اس ملک کو گالی دے رہے ہیں۔ نوجوانوں، اللہ کے بندوں، تمہیں پتہ نہیں ہے، صرف فیس بک کی پوسٹوں سے متاثر ہو کے، چند بیوقوفوں کے ویلاگ ان سے متاثر ہو کے اس ملک کو گالی نہ دو۔ یہ چٹی داڑیوں والے بزرگوں سے پوچھو کہ یہ ملک کیسے حاصل کیا تھا، کتنی لاشیں گری، کتنی عزتیں لٹی،
اور آج تم کھڑے ہو کے پاکستان کو گالی دیتے ہو. پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے اندر اپنے کاروبار کرتے ہوئے تمہارے خاندانوں نے یہی عزتیں حاصل کی اور آج چند ایک گمراہ لوگوں سے متاثر ہو کے ہم پاکستان کو گالیاں دینی شروع کر دیں. آئیے اس سازش کو سمجھیے. یہ بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑی یہ نادانی ہے. او بھائی ہمارے گھر کے ہوں گے مسئلے, پاکستان میں کچھ مسائل موجود ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسئلے حل کرنے کی بجائے, مسئلوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے, لوگوں کی اصلاح کرنے کی بجائے ہم دوسری طرف ہی چل پڑے اور ہم آواز لگائیں کہ اب ہندوستان آ کے پاکستان کو ٹھیک کرے. نہیں نوجوانوں, اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوئیے گا. یہ جو آج اللہ کے بندوں دیکھو آنکھیں کھول کے, یہ جو اسرائیل کی بدماشی ہے فلسطین کے اوپر, فلسطینی کیا کہتے ہیں؟ وہ بیت اللہ میں ایک دعا کرتا ہوا شخص, سنی ہوگی باتیں آپ نے بھی اس کی, ایک ہی دعا کر رہا تھا, یا اللہ ہمارے پڑوس میں بھی کوئی پاکستان کر دے. فلسطینی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان کر دے. کیوں میرے بھائی؟ آج اگر فلسطین کے لوگوں کے پاس JF-17 تھنڈر ہوتا, ان کے پاس منظم فوج ہوتی, گوری اور شاہین ہوتے, بابر جیسے کروز ہوتے, اور ایٹمی پاور ہوتا, تو جرت تھی اسرائیل کی. ماڑی ماٹھی باتیں نہ کرو, پس قدمی اختیار کرتے ہیں ہمارے کچھ سیانے لوگ بھی, سمجھدار لوگ بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے, اور پھر گالیاں شروع. نہیں بھائی, بہت بڑی یہ جنگ ہے, یہ 5th جنریشن وارفیئر, مہلک ترین ہتھیار اس کا اس وقت چل رہا ہے. آئیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے خدمت کی باتیں آپ نے ہمارے بڑے ہی پیارے ساتھی محترم قاضی اظہر صاحب سے سنی, انجینئر زاہد صاحب سے آپ نے باتیں سن لی. میں ذرا آپ کو اس وقت کی جو مہلک ترین سازش ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں. نوجوانوں, ہوش کے ناخن لو, نہ متاثر ہو جاؤ. پوچھو ذرا اپنے بزرگوں سے پوچھ لو کہ ابا جان, دادا جی, یہ ملک کیسے بنا تھا؟ وہ دادا بتائے گا کتنی عزتیں لٹی تھی, وہ نانا بتائے گا کہ اس ملک کے لیے کیسے 10 مربع زمین زمینداروں نے چھوڑی. اور ایک ہی دعا تھی, اللہ مرنا تو ہے ہی, بس پاکستان کی سرزمین تک پہنچ جائے, وہاں بھلے سانس نکل جائے, حویلیاں چھوڑی. یہ ہے پاکستان. اللہ اکبر. اور یہ پاکستان کیسے بنا تھا میرے بھائی؟ بڑی مختصر بات کروں گا, عشاء کا وقت قریب ہے. یہ پاکستان اللہ نے دیا تھا کہ میں پنجابی ہوں اس لیے. کسی نے کہا تھا میں سندھی ہوں, کوئی بلوچی تھا اس لیے نہیں. سب نے کہا, پنجابی نے کہا میں پنجابی نہیں, سندھی نے کہا میں سندھی نہیں, پختون نے کہا میں پختون نہیں. سب نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس پہ جڑ گئے سارے. اللہ نے ملک دے دیا کہ لوگوں, کلمہ پڑھنے والوں, اگر تم ہندو کے رویے سے تنگ ہو, وہ تمہیں
जीने नहीं देता हिंदुस्तान के अंदर, और तुम एक मुल्क चाहते हो जिस मुल्क को तुमने रब को देना है, जहां इस्लाम को नाफिज करना है। और मैं तुम्हें मुल्क देता हूँ, रब ने ये पाकिस्तान दे दिया। पाकिस्तान का मतलब क्या? चौधरी शफीक रहमान से रिश्ता क्या? लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, हुआ क्या? आइए जरा थोड़ा सा एनालिसिस। हुआ क्या? अल्लाह ने मुल्क दे दिया, मामलात सेटल डाउन हो गए, और फिर हम देखते हैं कि यह मुल्क है, आज 76 वर्ष गुजर गए हैं, कितनी नस्लें गुजर गई, आज हमारा मुल्क कहां खड़ा है? माशी तौर पे हम दिवालिया हैं, हमारा हर शख्स माली तौर पे परेशान कुल सूरत हाल से गुजर रहा है, कारोबार तबाह हो गए, जगह जगह करप्शन का राज है। कहां गया वो ला इलाहा इल्लल्लाह? आज दोबारा फिर नफरतें हैं, मसलकी तस्सुबात हैं, आज फिर वही इख्तलाफात हैं। कहां गया वो इत्तेहाद? हमने तो रब से कहा था अल्लाह मुत्तहिद होके सब छोड़ के ला इलाहा इल्लल्लाह के गिर्द इकट्ठे हो गए, अल्लाह मुल्क दे दे, रब ने दे दिया। कहां इत्तेहाद? मेरे मोहतरम भाइयों, मजहबी लोगों ने भी तफरके डाले, सियासी लोगों ने भी नफरतों के गहरे बीज बो के कौम को तकसीम कर दिया। है कोई जो इस कौम को इकट्ठा कर ले, जो मुंतशिर हजूम को इकट्ठा कर ले? नहीं है। मेरे भाई, ये सियासतदानों का, ये इंटेलेक्चुअल लोग जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने इस कौम को एक कौम बनाना था, सियासतदान तो लग गए लूटने पे, वो तो लग गए। इलेक्शन आ गया, मैं जनाब एमएलए के लिए खड़ा हो गया, मैं एमपीए के लिए खड़ा हो गया, मैंने तय करना है कि मैंने अपने हलके के 1000 बंदा है, हर बंदे को मैंने 1,00,000 2 लाख उसकी हथेली पे रखना है, मैंने उसे कहना है कि तेरा 100 वोट मेरा है, और अगर मैं एमएलए बन गया इतनी तेरी प्लाटों की फाइलें क्लियर कर दूंगा। और फिर जब वो बन जाता है एमएलए, फिर क्या होता है? उसके बाद अगर उसने 50 करोड़ इलेक्शन पे लगाया है तो फिर वो रिकॉर्ड तोड़ेगा, करप्शन के जनाब उससे 10 गुना बड़ी वो करप्शन करके मुल्की वसाइल को लूट कर। और फिर हम पता है क्या तबसरे कर रहे होते हैं, हम अवाम क्या कह रहे होते हैं? ओ जी सियासतदान बड़े करप्ट हैं, ओ जी ये लोग बड़े करप्ट हैं। और नहीं मेरे मोहतरम भाई, ये भी करप्ट होंगे, लेकिन हम अवाम ने लगाया इनको करप्शन के ऊपर, अवाम ने लगाया। यही वो अवाम है ना कि जो इलेक्शन के दिनों में फलाना जनाब वडेरा है, फलाना चौधरी है, फलाना जिम्मेदार है, क्या तेरी बोली है 10 लाख 5 लाख, ये ले, ये क्या हो रहा है? ये सियासत हो रही है। हमने लगाया सियासतदानों को इन कामों पे। किस मुंह से हम कहते हैं कि मुल्क में करप्शन है? आओ मेरे मोहतरम भाइयों, इस सियासत के निजाम को ये इबादत थी, ये मजलूमों के काम आने वाला काम था, ये खिदमत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत करके दिखाई, लोगों के काम आए, बेलौस काम आए। दिन रात आपने अपने आराम को खत्म किया और लोगों के लिए खड़े हो गए। ये सियासत थी और हमने सियासत को गाली बना दिया। आओ इसकी इस्लाह करें। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कुर्सी। वक्त थोड़ा भाई, वक्त थोड़ा। मेरे मोहतरम भाइयों, मईशत का मसला आज भाई अजान का जवाब दें, उसके बाद बात करेंगे।
بھائی تشریف رکھیں، انشاءاللہ 5-7 منٹ کی بات ہے تو انشاءاللہ پروگرام ہمارا اختتام ہونے والا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ نماز میرے محترم بھائیوں، بات ہو رہی تھی ہماری معیشت اس وقت ملک کی ڈوب چکی، اور آپ دیکھ لیجئے کیا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پڑھے لکھے افراد کی کمی ہے۔ ورلڈ بینک کے ملازم ہمارے پاس، بڑے بڑے اداروں میں کام کرنے والے تجربہ کار، پوری تجربہ کاری سے ستیہ ناش کیا معیشت کا، پوری ڈگریوں کے ساتھ اس ملک کا بٹھا بٹھا دیا۔ یہ مسئلہ نہیں کہ ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے، بلکہ میرے محترم بھائی، یہ تو رب نے کہا تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ رب العالمین وہ ہے کہ جو سود کی معیشت کو تباہ کرے گا۔ تم چلا کے دکھا دو، اللہ کہتا ہے میں تباہ کروں گا۔ جو مرضی اسٹریٹجی اپنا لے، جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، جب تک یہ معیشت سود پہ چلے گی اس میں برکت نہیں آئے گی۔ میرے محترم بھائیوں، آؤ پاکستان مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ یہ وعدہ کرتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ اور اللہ پہ یقین اور اعتماد کرنے والے انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ سودی معیشت انشاءاللہ پہلے دن انشاءاللہ اس کے خاتمے کا اعلان ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی اس میں حکمت عملی نہیں، کوئی اس میں ڈر نہیں، کوئی پس قدمی نہیں۔ کیوں بلا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جماعت امریکی سفارت خانے کی سٹمپ سے نہیں آئی، یہ جماعت امریکہ کی اشیر باد سے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی تھپکیوں سے یہ جماعت نہیں آئی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جماعت وہ طاقت رکھتی ہے اللہ کے فضل سے جو ان آئی ایم ایف کے بدماشوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انشاءاللہ یہ اعلان کریں گے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد قریشیوں سن لو، لوگوں سن لو، آج کے بعد سود حرام ہو گیا۔ جس نے دینا تھا وہ دے گا نہیں، جس نے لینا تھا وہ لے گا نہیں۔ انشاءاللہ یہی اعلان کریں گے۔ ساتھ دو گے؟ ساتھ دو گے؟ سودی معیشت سے پاک کرو گے انشاءاللہ، رب وہ رحمتیں دے گا انشاءاللہ کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا انشاءاللہ۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ وہ رحمتیں برسائے گا۔ جنگ قادسیہ کے بعد کلہاڑیوں سے سونا کاٹ کاٹ کے سعد بن ابی وقاص کی تلوار ادھر رومیوں اور ایرانیوں کو کاٹ رہی تھی، اور مدینہ کے اندر کلہاڑیوں سے سونا کاٹ کاٹ کے صحابہ کرام کی فیملیز میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ بھائی یہ برکتیں آتی ہیں، پھر
یہ برکتیں آتی ہیں. آخری بات سب سے خوفناک، بھئی ہم غلام ہیں. مجھے کوئی غلط فہمی نہیں کہ ہم آزاد ہیں. غلام ہیں ہم، کوئی آزادی نہیں ہے. ہم کیسے غلام ہیں؟ میرے گھر میں جو چولہا جلتا ہے اس کی گیس، میرے گھر میں جو بلب جلتا ہے اس کی بجلی، میرے موٹر سائیکل کے اندر جو پیٹرول برن ہوتا ہے اس کی قیمت میں طے کرتا ہوں، میری حکومت طے کرتی ہے. نہیں بھائی، اس سے بدتر غلامی کیا ہے، اس سے گندی غلامی اور کیا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر تک یہ عالمی بدماش پہنچ چکے. یہ طے کرتے ہیں کہ میرے کچن میں کتنی گیس جلے گی، کتنے دن میں فاقہ کروں گا، یہ طے کرتے ہیں. ہماری ادویات کی قیمت یہ طے کرتے ہیں. اور ڈکٹیشن کیسے کیسے دے رہے ہوتے ہیں. بھائیو، یہ بدترین غلامی ہے، بدترین غلامی ہے. جب قرضے ان سے لینے ہیں تو پھر غلامی کرنی، اور کیا کرنا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، یہی غلامی ہے جس کی وجہ سے آج کشمیری ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ہوتے تھے، کوئی لوگ ہوتے تھے پاکستانی، اور جوڑی والوں تمہارے تو بڑے بڑے حصے شامل ہیں، بڑے بڑے تمہارے تو جوانوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کشمیر کے محاذوں پہ. بڑے بڑے لوگ تمہارا تو بڑا حصہ شامل ہے. تم سے بڑھ کے اور کون کشمیر کا وارث ہے؟ وہ کشمیری ایڑیاں اٹھا کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوتے تھے پاکستانی کچھ جو ہمارے حق میں بولا کرتے تھے. آج کوئی نہیں بولتا، آج کام ہی ختم ہو گیا. اور یہ جرت ہو گئی ہندوستان کو کہ دیکھو سیالکوٹ بارڈر پہ کیا تماشا لگایا اس نے، اتنی شیلنگ کی ہے. اور یہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، قریب کی تاریخ میں. میرے عزیز بھائیوں، چونکہ ہم بولیں گے، کشمیر پہ بات کریں گے، ہم جناب آزادی کی بات کریں گے، نہ یہ بات نہیں کرنی، امریکہ ناراض ہو جائے گا. ہندوستان وہ جناب رپورٹر چڑھائے گا، میڈیا چلائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا. بات نہیں کرنی کشمیر پہ. اللہ اکبر، یہ ہے غلامی بھائی، یہ ہے غلامی. کیا ہم نے غلام رہنا؟ کیا ایسے ہی ہماری نسلیں بھی ایسے ہی غلام رہیں گی؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، آئیے، واللہ سیاستدانوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑی زیادتیاں کی ہیں. ایسے معاملات سامنے آتے ہیں، ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں. اس طرح وہ ملک خریدتے ہیں، ہماری پوری کی پوری پارلیمنٹ ہی خرید لیتے ہیں. ہم نے تو سنا تھا کوئی فلانا ایم ایل اے خریدا گیا، فلانا خریدا گیا. پاکستان کی پارلیمنٹ ہی ایسی ہے، ساری پارلیمنٹ ہی خرید لیتے ہیں، ساری پارلیمنٹ ہی خریدی جاتی ہے. تو میرے محترم بھائی، اس طرح تو آزادیاں نہیں ملیں گی، اس طرح تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو آئیے، آپ کے پاس آپ کے بھائی حاضر ہوئے ہیں، آپ ماضی جانتے ہیں، کوئی ہم نئے نہیں آپ کے لیے. ہماری 40 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، کردار آپ کے سامنے ہے، ہماری باتیں آپ کے سامنے ہیں. اس جماعت نے کبھی وہ دعویٰ نہیں کیا جس پہ کبھی پوری نہ اتری ہو. آپ کے سامنے صورتحال موجود ہے، آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ آئیے مل کر یہ جنگ لڑے، مل کے اس قوم کی جنگ لڑے. یہ ہماری بقا کی جنگ ہے، یہ آزادی کی جنگ ہے. میرے بھائی، یہ آزادی کی جنگ ہے. یہ کوئی الیکشنوں کا محاذ، یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں، یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں. آئیے ملک کو نکالنا ہے انشاءاللہ ان غلامیوں سے. اس پچ پہ کھڑے ہو کے کام کرنا ہے اور اپنے عوام کے لیے محبتیں ہی محبتیں ہونی چاہیے. اپنے لوگوں کے لیے نرم دل ہونا چاہیے، اپنے لوگوں کے لیے معافی اور درگزر ہونا چاہیے. مسلمانوں کے لیے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں محبتیں. میرا پڑوسی بھوکا ہو، مجھے رات کو نیند نہ آئے، مجھے پتا ہو
میری گلی کے اندر کسی کا بچہ بیمار، کوئی خاتون بیمار، کوئی بندہ بیمار ہے، میں اس کو ہسپتال لے کے جاؤں، جو میں کر سکتا ہوں میں اس کے لیے دل کو زندہ رکھوں۔ یہ محبتیں اپنوں کے لیے اور کافروں کے لیے سخت ترین انشاءاللہ ننگی تلوار بن کے کردار ادا کرنا ہے۔ ہمارے پاکستانیوں کا معاملہ ذرا الٹ ہے، کافروں کے سامنے بڑی محبتیں، ان کے پاؤں پکڑنا، جا کے جناب ان کی منتیں کرنا، ان سے محبتوں کے دعوے کرنا، وفاداریوں کے ایسے ایسے وعدے کرنا، یہ معاملہ، اور اپنوں کے اوپر سختیاں ہی سختیاں، سختیاں ہی سختیاں، نفرتیں، کبھی غدار بنا کے، کبھی کافر بنا کے، کبھی ملک دشمن بنا کے، کبھی کچھ بنا کے، سختیاں ہی سختیاں۔ اور بھائی آؤ بدلو رویے اپنے، رحماء بینہم، آپس میں محبتیں، اشداء علی الکفار، اور کفر کے اوپر وہ سخت ترین موقف ہونا چاہیے۔ آپ کی للکار سے، آپ کے عزم سے، آپ کے فیصلوں سے، آپ کے جناب جدوجہد سے یہ کافر بھی اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوئے وہ بھی سمجھ جائے کہ یہ پاکستان بکاؤ مال نہیں ہے، انشاءاللہ یہ کھڑا ہو گیا، اب یہ قوم اپنی تقدیر بدلے گی، مستقبل سنوارے گی، یہ آزادیاں حاصل کرے گی، اپنی نسلوں کو پروان چڑھائے گی۔ اس کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر چکے، آئیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ بھائیوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی تشریف رکھیں، ابھی ہم چودھری شفیق الرحمان وڑائچ صاحب سے اس UC 114 سنجانی کی باڈی نوش کریں گے۔ آپ کے نمائندے، اس علاقے کے نمائندے منتخب تو ابھی انشاءاللہ بھائی تشریف رکھیں گے، آخری سیشن چند منٹ